اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ کا مطلب ہے 14ویں کا چاند۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے 14ویں کا چاند کہہ کے پکارا ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے جو مکی عہد کے وسط میں نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا۔ ہر طرف سے انکار اور مزاحمت کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہایت دل نواز انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اپنی زندگی کو مشقت میں نہ ڈالیے گا۔ آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے۔ جن کے اندر خشیت ہوگی وہ ضرور امان لائیں گے، اور جو قرآن میں اس خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو اس کے شان شایع انداز میں آپ پیش کریں۔ یہ تو نعمت ہے، وہی اس کو قبول کرتا ہے جن کے پاس استطاعت ہو اس کو قبول کرنے کی، اور جنہوں نے یہ استطاعت کھو دی وہ سننے والے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کا بیان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بھی ہے۔ یہاں ان کی طرف سے اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ضمانت کا خزانہ بھی اس میں ہے، کیونکہ ان میں اللہ کی عظمت اور رحمت اور حاکمیت اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور ان کے علم کی محیط ہونے اور اچھے اضافی ناموں کی تعبیر سے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو کہ خوف رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ تنزیل ممن خلق السماوات والسماوات العلی، تو یہ تو نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے بنائے آسمان اور زمین، اونچے اونچے آسمان اور زمین بنائی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب کچھ کیا ہے، اور آسمان اور زمین کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے گردا گرد ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے یعنی گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی، اگر تم اونچی آواز سے کوئی بات کہو تو وہ چھپے بھیدوں کو اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ یہ تو علان کوئی بات کرو یا ایسی بات کرو جو چھپے ہوئے انداز میں ہو، پوشیدہ ہو، اس کو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، تو اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ وہل آتک حدیث موسیٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت شروع کر دی۔ یہاں ان کی پہلی چلتی پھرتی زندگی کا وہ نمونہ پیش کیا جا رہا جو ابتدائی زندگی اور معراج باس کے بعد کی آسائشوں پر مشتمل ہے۔ ان آسائشوں میں ہر طرح ان کو اللہ کی مدد نے سہارا دیا اور آخرکار کامیابی کے مراحل پر پہنچے۔
यहाँ यही वो मराहिल थे जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रना था। मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब अल्लाह बता रहे हैं उनकी सरगुज़श्त के मतलब, और यही वैसे ही ये मसाइल थे जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रना था। इस सरगुज़श्त ने आपके सामने बहुत सी हकीकतें नुमायाँ करने इनके लिए जिन तैयारियों की ज़रूरत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इन हकीकतों की मुजस्समे शहादत थी। ज़िंदगी अमली नमूनों से ही नहीं मुतासर होती, ख़ास तौर पर एक नबी की ज़िंदगी दूसरे नबी के लिए अपनी ही आप बीती बन जाती है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ूल हुआ, उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही का नज़ूल हुआ। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को तबलीग हक़ को शदाइद और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी बातें बर्दाश्त करना होगी जिसमें अल्लाह ताला ने ये इशारा दिया। आखिरकार कामयाबी इन्हीं की होगी और दुश्मनों पर इन्हीं को गलबा नसीब होगा। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इसका रुख मोड़ दिया, अपनी बात का रुख मोड़ दिया। इज़ा रहा नारन, जब देखी उन्होंने यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग, फ़क़ाल ले अहले हिम कुसू, फिर उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, इन्नी आनस्तु नारन, बेशक मैंने आग देखी है। जब वो अपने बीवी मतलब अहले खाना को लेकर रवाना हुए 10 साल के बाद बदीन से, तो अपने मुल्क के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने आग देखी कि उन्होंने कहा अपने अहले खाना से कि तुम यही ठहरो, मैंने आग देखी, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद उसमें से तुम्हारे पास कोई अंगारा लाऊं, और या फिर मुझे कोई आग की वजह से मुझे कोई रास्ता अंधेरे जंगल में नज़र आ जाए, सीधा रास्ता बाहर जंगल से निकलने का। इज़ नारन फ़क़ाल ले अहलिही अमकुसू इन्नी आनस्तु नारल्ला आलियातिकुम मिन्हा बेकावसिन, के मैंने आग देखी है कि मैं ले आऊँ उसमें से कोई अंगारा, कोयला जलता हुआ ले आऊँ, तो या मैं उस आग के ज़रिए से रास्ता मालूम कर सकूँ। फलम्मा अताहा नूदिया मूसा, फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें ना आवाज़ आई एक दरख्त में से कि मूसा इन्हीं अनारबों का फ़खला ना लेका, कि मूसा अब अपने जूते उतार दे, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये आवाज़ आई उन्हें, और साथ ही उन्हें आवाज़ आई ना कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और साथ ही उन्हें हुक्म दिया गया कि अपने जूते उतार दो, क्योंकि ये वादी तवा है, पाक वादी है। इन्ना कबिल वादिल मुक़द्दस तुवा, क्योंकि ये मैदान तवा है। वन्ना अख्तारतु का, बेशक हमने तुम्हें चुन लिया है। फस्ता में ले मयूहा, पस गौर से सुनो जो तुम्हें वही दी जाए। इन्नानी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, बस मेरी ही इबादत करो। वाक़िमुस्सलाता लिज़्ज़िक्रि, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि नमाज कायम करो। इन सात आते यातुन, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक क़यामत आने वाली है। अकादू, मैं चाहता हूँ, उख़फ़ीहा, कि मैं उसे पोशीदा रखूँ। बेशक क़यामत तो आने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसे पोशीदा रखूँ। ले तुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसा, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए।
فلا یاسدن کا جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، فلا پس نہیں یاسدن کا بس تجھے نہ روک دے، انہا اس سے، من لا یؤمن جو نہیں مان رکھتا، بہا اس پر، فتبع ہوا فتردہ اور جو پیچھے چلتا ہے اپنی خواہشات کے پاس، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اگر آپ بھی خواہش نفس کے پیچھے چلے تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگ جو اس پر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو روک دے اور آپ کو بھی اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے، اور اس صورت میں آپ ہلاک ہو جاؤ۔ وما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، تو یہ آپ کے جو ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلکا بیمین کا، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کالا ہے یا آسایا، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، سہارا لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں اس کا، واہشو بہا، اور میں اس کے ذریعے سے پتے جھاڑتا ہوں، علی غنامی، اپنی بکریوں کے لیے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے کس کس کام آ رہی ہے یہ چھڑی والے، یا فیہا مآرب، تو اس سے میں اور بھی فائدے اٹھاتا ہوں، اخرى دوسرے، والے یا فیہا مآرب اخرى، اور اس میں میری اور بھی فائدے ہیں یا میری اور بھی ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ قالا القہا یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو ڈال دو، یعنی زمین پر اس کو رکھ دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگی، وہ سانپ بن گئی۔ کالا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچانک سانپ سامنے آ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو مت، خُذْهَا، اسے پکڑ لو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈریے نہیں، سَنُعِيدُهَا، ہم جلد اسے لوٹا دیں گے، سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اسے اپنی پہلے والی شکل ہی میں لوٹا دیں گے، یعنی دوبارہ سے ہم اس کو وہی لاٹھی بنا دیں گے۔ تو پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا دکھائی، انہیں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، وَدْمُمْ یَدَکَ، اپنا ہاتھ لگاؤ، اِلیٰ جناحِکَ، اپنے بغل میں اپنا ہاتھ لگاؤ، تخرج، پھر اسے نکال دو، بغل میں ڈال کے نا ہاتھ کو، پھر اس کو نکال دو، بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، پھر دوسری نشانی یہ تھی کہ بغل میں ہاتھ لگا کر نکال لو تو وہ ہاتھ جو ہے بغیر کسی عیب کے چمکنے لگے گا، تو یہ دوسری نشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دو نشانیاں دیں تاکہ ہم اپنے عظیم نشانیاں اور دکھائیں ان کو، نُرِيَكَ، کہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ جاؤ یہ نشانیاں لے کر نا فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو رہا ہے۔
کالا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کالا کہا ربش رح لی صدری، کہ اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات۔ وہ ہکلاتے تھے نا تھوڑا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ زبان میں جو گرہ سی ہے نا یہ کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری زبان جلدی سمجھ آ جائے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار کے طور پر میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار یعنی میرا وزیر مقرر کر دے، ہارون اخی، جو کہ میرا بھائی ہے، اور ہارون میرا بھائی ہے نا، ان کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اشدد بہی ازری، مضبوط بنا دے میری قوت کو میرے بھائی کے ساتھ، میں مطلب مضبوط ہو جاؤں گا جب میرے بھائی کی قوت مجھے ملے گی، میرے کام میں وہ میرا سہارا بنے گا۔ اشرکہ فی امری، اور اسے شریک کر دے میرے کاموں میں، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، تیری پاکی بیان کریں، اور تجھے کثرت سے یاد کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو خوب دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہم نے تجھے دیا، یعنی ہم نے تیری دعا قبول کی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، البتہ ہم تو احسان کر رہے ہیں، ہم نے تم پر ایک احسان اور بھی کیا تھا۔ وہ ماضی کا اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور البتہ ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر، مَرَّةً أُخْرَىٰ، ایک بار اور بھی، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی ماں کو ہم نے وہی بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے نا جب ہم نے وہی بھیجی، اُمِّکَ، الہام کیا ہم نے آپ کی ماں کو، ما یوحا، وہ الہام جو وہی کی طرح کیا جاتا ہے، آنک زیفی ہے کہ تو اسے ڈال دے، فی التابوت، ایک صندوق میں، کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے، فَاقْذِفْ ہے فی یم، پھر اس کو رکھ دے گہرے پانی میں، دریا کے گہرے پانی میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اسے دریا کے کنارے پر ڈال دے گے، دریا خود ہی اس کو دریا کنارے پر ڈال دے گا۔ یَأْخُذُهُ، اسے لے لے، عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، تو اس کو لے لے گا تیرا دشمن اور میرا دشمن، یعنی فرعون لے لے گا بچے کو۔ وَأَلْقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر ڈال دی ہم نے اس میں محبت اپنی طرف سے، القیتُ علیک، اور ڈال دی میں نے تجھ پر، محبت منی، اپنی طرف سے محبت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، تاکہ تو پرورش پائے
میری آنکھوں کے سامنے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعنک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن۔ اس میں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی چلتی ہوئی اور کہنے لگی، اب فرعون جو ہے اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ بے اولاد تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا۔ تو اس نے اپنی اس کی بیوی نے کہا، اس سے مت مارو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو وہ مان گیا۔ تو اب وہ بہن جو ہے ان کی وہ چلتی ہوئی وہ فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی، وہ کسی بھی عورت کا دودھ پینے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، بچہ کسی کا بھی نہیں دودھ پی رہا تھا۔ تو پھر اس کی بہن چلتی ہوئی گئی اور اس فرعون سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسا شخص جو اس کو پال لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرجعنک، پس ہم نے تجھے لوٹا دیا الی امک، تیری ماں کے پاس، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں سے ملا دیا بچے کو اور ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر ایک تو یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں کے پاس ہی پہنچا دیا، دوسرا کیا احسان کیا، جب قتلت نفسا، تو نے قتل کیا ایک شخص کو، فنجینک، ہم نے نجات دی تجھے، من الغم، غم سے، وفتنک فتونا، اور ہم نے کئی بار تمہیں آزمایا، فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب قابلیت اور رسالت کے اندازے پر آ پہنچے، وَأَسْتَمَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو میں نے تجھے اپنے کام کے لیے تیار کر لیا، بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو انہوں نے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو یا ان کو دی تھی، ان سب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر کہا کہ اس کے بعد میں نے تجھے پسند کر لیا اور اپنے کام کے لیے پسند کر لیا، اپنے کام کے لیے بنا لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، ولا تانیا، اور سستی نہ کرو، فی ذکری، میری یاد سے۔ تو یعنی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاسْتَنَعْتُکَ لِنَفْسِی، میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا، یعنی اپنے کام دعوت حق کے لیے، دعوت حق کو پھیلانے کے لیے میں نے تجھے تیار کیا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے بنتی ہے، لیکن برگزیدہ ہستیوں کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں عدل و قسط اور حق کے قیام کا ذریعہ ہوں۔ انہیں وہ خاص طور پر اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور وحی کا نزول بھی انہی کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ صرف اسی کام کے لیے ہوں اور زندہ رہیں اور جان دے دیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ
جس فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، یہ وہ فرعون نہ تھا جس کے محل میں پرورش پائی گئی تھی۔ وہ تو مر چکا تھا، یا جانے کے اس وقت وہ جوان تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہے، تو وہ شخص مر چکا تھا، اور یہ دوسرا فرعون تخت نشین ہوا تھا۔ سب کے نام فرعون ہی سے چلتے تھے۔ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ہارون کو القا ہوا کہ موسیٰ کی جستجو میں نکلیں۔ چنانچہ راستے ہی میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ وہی میں دونوں کو خطاب ہے۔ تو آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے۔ مطلب سب سے پہلے دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ تلخی سے بات نہ، تلخی سے کسی بات کوئی نہیں سنتا، نرمی سے بات کی جائے۔ لین اللہ کہ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے۔ لا اللہ یتذکر، شاید وہ غور کرے۔ او یخشا، شاید وہ ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرطوا علینا او ان یطغوا، دونوں بھائی بولے، اے ہمارے پروردگار، ہم تو ڈرتے ہیں۔ اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطوا، کہ وہ زیادتی کرے، علینا، ہم پر، کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی کرے، اور ان یطغوا، تو یا وہ زیادہ ہی سرکش ہو جائے، یطغوا یعنی زیادہ ہی شرکت ہو جائے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ نہ ڈریں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں ہر بات سے واقف ہوں۔ فاتحہ، پس جاؤ اس کے پاس۔ فقولا، اور کہو اس سے، انا رسول ربکا، بے شک ہم دونوں بھیجے گئے ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، اور بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور انہیں عذاب نہ دے۔ قد جئناک، بے شک ہم تیرے پاس آئے ہیں، بآیات من ربک، اپنے رب کی، تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ وسلام علی من اتبع الہدی، اور جو ہدایت کی بات مانے اس پر سلامتی ہو۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، انا، بے شک، قد اوحی، وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، الینا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے۔ وہاں فرعون والوں سے جا کے کہتے ہیں کہ تو ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یہ عذاب جو ہے، جو جھٹلائے گا، منہ پھیرے گا، اس کے لیے تو عذاب تیار ہے۔ قال فمن ربکم یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تمہارا رب کون سا ہے؟ تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو
انہوں نے کہا ہمارا پوچھ رہا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر سیدھی راہ دکھائی۔ کالا فما بالو قرون الاولیٰ، تو پھر کیا حال ہے پہلی والی جماعتوں کا؟ یہ آگے سے وہ فرعون پوچھنے لگا کہ پہلی والی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کالا، تو انہوں نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا تو ذکر میرے پروردگار نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ان علم جو ہے پروردگار ہی کو ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب نہیں چونکتا، ولا ینسیٰ، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے وہی ہے جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فرش بنایا، مہدہ فرش، وسلک لکم فیہا، اور جاری کر دی تمہارے لیے اس میں راستے جاری کر دیے، اور تمہارے لیے اس میں آسمان سے پانی برسایا، اور پھر جب پانی برسا تو اس کے ذریعے سے پھر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے جوڑے نباتات کے جوڑے نکالے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نباتات کے جوڑے بنائے، مختلف قسم کی نباتات کے۔ کلو وانعامکم، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان فرمایا نا کہ میں نے زمین بچھائی فرش کی طرح، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے جاری کر دیے، آسمان سے پانی برسایا، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے، عقل والے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔